اب وہ کچھ باتیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ تو ایک ہو گئی کہ بھول کے اگر کھایا پیا تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں. اور بھی دوسری باتیں جیسے کہ مکھی چلی گئی، جان بوجھ کے نہیں کھایا بلکہ ایسے ہی منہ کھولا اور مکھی اندر گھس گئی، مچھر اندر گھس گیا اور سیدھے حلق میں چلا گیا، اندر اتر گیا. تو مکھی یا دھواں یا غبار، دھواں وغیرہ بھی رہتا ہے، کہیں سے جاؤ اب دھواں بہت اڑ رہا ہے سب اندر جاتا ہے، یا دھول مٹی غبار وغیرہ یہ ناک کے ذریعے سے اور منہ کے ذریعے سے اندر جاتی ہے. تو حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے. آٹا چھانتے وقت جو غبار اڑتا ہے یا چکی پیستے وقت جو غبار اڑتا ہے، تو یہ غبار اگر اندر چلا بھی گیا تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا غلے کا غبار یعنی گیہوں وغیرہ جو ہے تو اس کو جب چھانتے وغیرہ ہے اس کو، اس سے بھی غبار اڑتا ہے، دھول وغیرہ اڑتی ہے. تو غلے کا غبار ہو یا ہوا سے خاک اڑی، ہوا کی وجہ سے دھول مٹی وغیرہ اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا اگرچہ روزہ ہونا یاد تھا، اگرچہ اس کو معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں اور حلق میں یہ غبار وغیرہ پہنچا تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر خود قصدن دھواں پہنچایا تو فاسد ہو گیا. جیسے سگریٹ پینا قصدن جان بوجھ کے، یا مثال کے طور پہ جیسے مزار شریف وغیرہ پہ کہیں گے وہاں پہ جو ہے وہ لوبان وغیرہ جلتی رہتی ہے، اگربتی جلتی رہتی ہے، تو کچھ لوگ جو ہے اس کی دھونی لیتے ہیں اپنے اندر، منہ سے ناک سے اندر لیتے ہیں. تو جان بوجھ کے یہ دھواں وغیرہ جو ہے وہ اندر اگر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ایسے ہی چلتے پھرتے اگر اندر چلا گیا، پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں فاسد ہوگا. تو قصدن دھواں پہنچایا تو فاسد ہو گیا، جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو. یہاں تک کہ اگر بتی وغیرہ خوشبو سلگتی ہے، اس نے منہ قریب ہو کر منہ قریب کر کے اور دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو روزہ جاتا رہا. یوں ہی حقہ وغیرہ سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ یاد ہو. اور حقہ پینے والا اگر حقہ پیے گا یا سگریٹ پینے والا سگریٹ پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا. ایسی صورت میں کفارہ بھی لازم. نہیں تو جان بوجھ کے اگر وہ اندر کھینچ رہا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹے گا. اور ایسے ہی دھواں اڑ رہا ہے تو یا تو وہاں سے اٹھ کے چلا جائے. اب اگر کچھ دھوئیں اس کے اندر بھی چلے گئے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہیں گیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سر میں تیل بھی نہ لگایا جائے، سرما بھی نہ لگایا جائے، کچھ نہ لگایا جائے. تو تیل وغیرہ سر میں لگانے سے یا سرما لگانے سے آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو. حلق میں اگرچہ اس کا مزہ محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی اگر دکھائی دیتا ہو جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی سرما لگایا جائے تو زیادہ سرما جب لگاتے ہیں نا تو کبھی کبھی آپ دیکھیے گا تو تھوک میں بھی اس کا کچھ اثر ظاہر ہو جاتا ہے، تب بھی اس کا روزہ